کیا کیا؟ مجھے پتا ہے آپ نے یہاں پہ آ کے لیبر اسٹارٹ کیا، ایز اے لیبر جاب کی تھی، تو وہ ایکسپیرینس بتاؤ کہ آپ کیسا لگا آپ کو جب لیبر کے جیسے یہاں پہ کام کرتے تھے، آپ کلیننگ کرتے تھے، شاپس کی گاڑیاں صاف کرتے تھے؟ جب میں پاکستان میں تھا تو ہمارے فیملی پرابلمز ہو گئے تھے. جب چھوٹا تھا تو انہوں نے امی ابو کو دیا نہیں، اور جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے رکھا نہیں. بٹ وہ رکھنا نہ بھی ان کے لیے، مطلب ان کو بلیم نہیں کر رہا، بٹ انہوں نے بڑی عزت دی، ابھی بھی عزت کرتے ہیں. جب آئے تو انہوں نے نکالا کہ شاید اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. یار ان کی غلطی بھی نہیں ہوتی نا، کسی دوسری کی اولاد کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کسی کی اولاد کو کوئی کب تک سنبھالے گا؟ لوگ اپنی نہیں سنبھال پاتے، پاکستان کے حالات ہی ایسے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی دوسروں کی اولاد کو کیسے سنبھالے گا؟ تو میری ماما کی بھی دوسری جگہ پہ شادی ہو گئی تھی، وہاں بھی نہیں رہ سکتا تھا. ماں چلو سپورٹ کر دیتی تھی چھپ چھپا کے، کبھی میں ریلوے اسٹیشن پہ مل کے مجھے چھپ کے دیکھتی ہوتی تھی، کبھی کہاں دیکھتی تھی کبھی کہاں دیکھتی تھی، جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعا کرتی تھی. لائک ہمارے خاندان والوں سے چھپ کے دیکھ لیتی تھی. کبھی کبھی گاؤں جاتا تھا تو ٹھیک ہے، تو لوگوں کے تھرو ملتی ہوتی تھی چھپ کے. تو پھر بڑا ہوا تو میں نے خود اپنے بلبوتے پہ امی سے تو ملا. بٹ کیا ہے کہ یو ای میں آنا ایسا ہوا کہ میں نے اللہ سے دعا کی. لاسٹ ٹائم میرا پاکستان میں سب کچھ کلوز ہو چکا. میں نے کہا بارش ہو رہی تھی، میں نے کہا یا اللہ اب ایسا کرو کہ بس پاکستان میں اب رہنے کی جگہ نہیں ہو، اگلے مہینے کے پیسے بھی نہیں ہیں دینے کے لیے ہاسٹل میں. ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اللہ جی میری مدد کرو، مجھے دبئی جانا چاہتا ہوں. میں نے اللہ سے مایوس ہو کے بولا، بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ، یا اللہ دیکھنا کوئی بھی نہیں ہے میرا، دیکھنا ہے گاڈ میرا کوئی بھی نہیں ہے، تو ہے نا میرا، تو نے مجھے، میرا رونا آ جاتا ہے یہ چیز کر کے نا. تو میں نے کہا میرا کوئی نہیں ہے، مجھے آپ بلا لو نا، دبئی بلا لو، میں جھاڑو پوچھا بھی کر لوں گا. تو میں نے جب ایسا بولا تو 15 دن کے اندر کسی نے مجھ سے رابطہ کیا. ٹھیک ہے، میسیج آیا، میں نے خود بات کی. ایک پٹھان فیملی سے کوئی بندہ تھا، تو پٹھان لوگ نے بڑی میری مدد کی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. پختون لوگ جو ہیں، تو ان کو میسیج کیا، انہوں نے کہا ہاں ادھر کام ہے کچھ بیٹا آپ کو آنا ہے. میں نے ڈائریکٹلی چھٹے ہی میسیج کر دیا تھا، میں اس چیز میں بڑا تیز تھا، میں بول دیتا ہوتا تھا جو. انہوں نے کہا ہاں ہے کام ہے، لیبر کا ہے. تو میں نے کہا اوکے کر لوں گا. لیبر کا کام وہ ہوتا ہے جو باہر گرمی میں جنریٹر کی کمپنی تھی تو وہاں تھا. ٹھیک ہے، تو میرا ویزا نکل گیا 15 دن کے اندر. ٹھیک ہے، مطلب مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا. تو یہ ویزا نکلا، یو ای میں آیا، اور میں سونا پور میں ایک دن کے لیے مجھے وہ پٹھان دوست لے کر گیا، وہاں پر رہا. ٹھیک ہے، اگلے دن صبح اس نے اٹھایا سیدھا ہمریا فری زون اجمان میں شارجہ میں لے گیا. تو اجمان سے آگے شارجہ کا فری زون ہے، تو وہاں پر لے گئے. تو وہاں پہ جیسے کمپنی میں انٹر ہوا تو سب کھڑے ہو گئے مجھے دیکھ کے، کیونکہ میں بالکل ینگ سا لڑکا تھا. سب کہے کوئی ارباب کا بیٹا آ گیا. تو انہوں نے کہا نہیں لیبر میں آیا. سب پھر بیٹھ گئے. ایک تو آپ گڈ لکنگ اتنے ہو نا، لگتے اس ٹائم میں چھوٹا تھا نا، تو اور زیادہ مطلب کہ اچھا پیارا دکھتا تھا. تو اس کے بعد اندر گیا، انہوں نے کہا یہ بچہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس کو واپس بھیجو. تو میرا واپس جانے کا ٹکٹ کرنے لگ گیا آن دیٹ اسپاٹ. تو میں نے وہاں پر، اس نے جو پٹھان مجھے لے کر آیا تھا، اس نے اس کے قدموں میں گر گیا مینیجر کے. اس کو بولی اس کو واپس مت بھیجو یار، اس کا پاکستان میں کوئی نہیں ہے. تو اس نے کہا ہمارے پاس اس بچے کو ہم لیبر میں نہیں کروا سکتے. تو اللہ کی کرنی ایسی، دیکھو ایک دن پہلے آفس بوائے چھٹی بھی گیا تھا، اس کے اگلے دن میری انٹری ہوتی ہے آفس میں. انہوں نے کہا جاؤ اس کو بولو کافی بنا کر لائے. مجھے کافی بھی نہیں بنانا آتی تھی. تو آفس میں گیا، اندر ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کافی ایسے کالی ملائی، ایسے ہی ہلا ہلو کے دے دی. اس نے کہا مینیجر کو دو. اس نے بولا خلی سر ادھر ہی بیٹھو، آج سے تم آفس بوائے میں کام کرو گے. تو ادھر پھر ان کی آفس بوائے کی جو تھا جاب تھی، ان کی گاڑیاں بھی دھونا. ٹھیک ہے، مینیجرس کی، پھر اس آفس کی پوری صفائی کرنا، واش روم وغیرہ کلین کرنا. پھر اس کے بعد ہاتھ وغیرہ دھلواتا تھا خود کھڑے ہو کے، پورے ہاتھ صاف کر کے اس کے بعد میرے لیے کھانا بناتا تھا. پھر اس کے بعد میں فری ہوتا تھا. تو یہ چیز تھی. اس کے بعد 3 سال یہ میں نے جاب کی وہاں پر، بہت اسٹرگل کیا. پھر جاب